ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب خیریت سے ہیں جی، سب اللہ سے دعا ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ اپنا سبق ہم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جن بہنوں نے کل کہا تھا کہ ہم نے درس سامن نہیں پڑھا تھا، غالباً تاثر بھی نہیں پڑھا ہوگا، ان سے میں نے بات کی تھی کہ اب اس کا تکرار کریں، آپس میں سمجھ لے۔ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے ان کی، کوئی چیزیں سمجھ آ گئی یا نہیں آئی، بتا سکتی ہیں؟ کوئی 22-23 بہنیں تھی غالباً، جو دراسات والی ہے، وہ اس دن سبق میں شامل نہیں ہو سکی تھی، ہم نے وہ سبق پڑھ لیا تھا۔ اب یہ بتائیں کہ ان کو درس سب سمجھ آ گیا یا نہیں آیا تو ایک دفعہ پھر جلدی جلدی میں دوہرا لیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اگر ہے تو بتا دیں۔ دوہرا دی تھی، اچھا، کوئی سمجھ بھی آ گیا جی؟ دوہرا لیا اور کچھ سمجھ آ گیا جی؟ جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں، کوئی جگہ پہ کوئی سمجھ آ گئی؟ اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے چلتے ہیں۔ درس التاسع غالباً ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اس کی ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ تمرینیں بھی کی تھی، اور درس عاشر یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، درس عاشر، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے الحادی عشر۔ الحادی عشر درس جو ہے یہ آج پڑھنا ہے ہم نے، ایسا ہی ہے نا؟ سبق نمبر 11، جی سبق نمبر 11 حادی عشر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن بہنوں کے پاس کتابیں ہیں، میرے پاس 29 نمبر صفحہ ہے، وہ کھولیں، ورنہ اسکرین پہ شیئر ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں الدرس الحادی عشرہ، الحادی عشرہ، درس نمبر 11 نمبر درس ہے۔ اس درس کے اندر ضمائر استعمال ہے، انا، نحنو، انتا، انتما۔ اس میں دو ضمائر تو متکلم کے ہیں، واحد متکلم انا جو مذکر مؤنث میں شامل ہے، دونوں کو مشترک ہے۔ نحنو جمع متکلم ہے، اس میں تثنیہ دو مذکر، تثنیہ دو مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث شامل ہے، 4 صیغے اس میں نحنو میں معنوی لحاظ سے آتی ہے۔ انا کا استعمال ہے، نحنو کا استعمال ہے، انتا انتما کا استعمال ہے۔ اب یہ انتا انتما یہ وہ ضمائر ہے جس کو ہم ضمائر حاضر کے کہتے ہیں۔ یہ انتا مذکر حاضر واحد کا ہے، انتما تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، ان کا جمع انتم آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انتم کا یہاں استعمال نہیں ہے، صرف سبق کے اندر انتا انتما ہے۔ آگے پھر انا نحنو کے ساتھ انتی انتما پھر آئے گا، انتی آئے گا مؤنث واحد کے لیے، اور انتما تثنیہ مؤنث کے لیے آئے گا۔ تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغوں میں انتما دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، سیاق اور سباق سے ہم کیا کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ اور اسی طرح غائب کے صیغوں میں کیا پڑھتے ہیں ہم، ہما ہما، تثنیہ مذکر غائب ہما، تثنیہ مؤنث غائب ہما، تو وہ دونوں کیا ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں آج ہم نے ضمائر پڑھنی ہے جملوں کے اندر، متکلم کے اور حاضر کے، حاضر کے پھر 2 مذکر کے اور 2 مؤنث کے، واحد اور تثنیہ، واحد اور تثنیہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ درس ہمارا آج اس پہ کیا ہے، مشتمل ہے۔ انا رجل، فرماتے ہیں انا رجل، اگر عورت کہے تو وہ کہے گی کہ انا امرأۃ، اگر دوسری طرف لیں گے انا طالب، اور ایک لڑکی کہتی ہے انا طالبۃ، انا رجل،
अना तालिबुन, अना मुअल्लिमुन, अना उस्ताजुन, कोई भी ले ले आप। अना उस्ताजतुन, अना मुअल्लिमा, अना तिलमीजा, अना तालिबा, ठीक है ना जी। अना इम्राअतुन, इस तरह। वहादा रजुलन, मैं आदमी हूँ। वहादा रजुलन, और ये भी आदमी है, ये भी मर्द है। मैं मर्द हूँ, ये भी मर्द है। नहनु रजुलानी, हम दोनों मर्द हैं। हम दोनों क्या है, मर्द है। ये और मैं और ये दोनों क्या है, हम दोनों मर्द है। अंत रजुलन व अंत रजुल, आप आदमी हैं और आप भी आदमी हैं। आप भी मर्द है और आप भी मर्द है। तो फिर क्या होगा, नतीजा आएगा अंतुमा रजुलानी, तुम दोनों मर्द हो। तुम दोनों क्या हो, मर्द हो। हुआ वलदुन वज़ालिका वलदुन, ये बच्चा है, वो भी बच्चा है। ये हुआ वलदुन, बच्चा है, और वो भी, अच्छा, वज़ालिका वलदुन, और वो भी क्या है, बच्चा है। फिर दोनों का क्या होगा, अब यहाँ जमीर लगेगी गायब की। हुमा वलदानी, ये दोनों बच्चे हैं। ये दोनों क्या है, बच्चे हैं। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो। फरमाते हैं कि नहनु रजुलानी, हम दोनों मर्द हैं। मन अंतुमा, ये भी कह सकते हैं। हाँ जी। नहनु तालिबानी, नहनु मुअल्लिमानी, नहनु ताजिरानी। हाँ जी। नहनु तिलमीज़ान, इस तरह भी कह सकते हैं। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो, कौन। नहनु रजुलानी, हम दोनों मर्द हैं। मन नहनु, हम क्या है, हम क्या है, हमारा क्या। हाँ जी, हम कौन है, हम कौन है। अंतुमा रजुलानी, तुम दोनों मर्द हो। मन नहनु, क्योंकि तस्निया और जमा मुतकल्लिम के सिगा एक ही आता है। तस्निया के लिए नहनु और जमा के लिए भी नहनु आता है। मन नहनु, हम कौन है दो। अंतुमा रजुलानी, तुम दोनों मर्द हो। मन हुमा, वो दोनों कौन है। हुमा रजुलानी, वो दोनों मर्द हैं। हल अंतुमा मुस्लिमानी, ये क्वेश्चन है, क्या आप दोनों मुसलमान हैं। फरमाते नाम, जी हाँ। नहनु मुस्लिमान, हम दोनों मुसलमान हैं। हम दोनों क्या है, मुसलमान हैं। हल हुमा रजुलानी, क्या वो दोनों मर्द हैं। क्या वो दोनों, हुमा जमीर है, वो गायब की, क्या वो दोनों मर्द हैं। हल हुमा रजुलानी, अगर इमरातान हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल हुमा इमरातानी, हल हुमा तलमीज़तानी, हल हुमा तालिबतानी, हल हुमा तालिबानी। क्योंकि ये ज़मीर जो हुमा का है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए यूज़ होता है। चूँकि यहाँ मुज़क्कर के पोर्शन में है, तो हल हुमा रजुलानी आ गया। हल हुमा तालिबानी, ये भी कह सकते हैं। हल हुमा ताजिरानी, ये भी कह सकते हैं। हल हुमा मुअल्लिमानी, ये भी कह सकते हैं। कहते हैं ला बल हुमा वलदानी, नहीं बल्कि वो दोनों बच्चे हैं। वो रजुल नहीं है, मर्द नहीं है, आदमी नहीं है, बल्कि वो दोनों बच्चे हैं, भी आदमी की उम्र तक नहीं पहुंचे। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो, कौन हो तुम दोनों। फरमाते नहनु खालिद व महमूद, हम खालिद और महमूद है। हम क्या है, खालिद और महमूद, यानी एक हम में से खालिद, एक महमूद है। अब ये मुअन्नस का पोर्शन आ गया, ये मुज़क्कर का खत्म हो गया। अब मुअन्नस के अंतिय और अंतुमा इस्तेमाल होगा। अना नहनु में कोई फर्क नहीं है, मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या है, ये मुश्तरक है। ये सिगे दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अंती वाहिद मुअन्नस हाजिर, अंतुमा तस्नीय मुअन्नस हाजिर, इसको खिताब के सिगे भी कहते हैं। ये मुखातब के सिगे है हाजिर के। अना नहनु अंती अंतुमा, अंती बिनतुन, आप बच्ची है, लड़की है। वांति बिनतुन, आप भी बच्ची लड़की है। अंतुमा बिनतानी, तुम दोनों लड़कियां हैं। तुम दोनों क्या है, लड़कियां हैं। हिया बिनतुन, वो लड़की है। वतिल का बिनतुन, और वो भी लड़की है। एक वो गायब यहाँ मौजूद नहीं है, वो जमीर से इशारा कर दिया गया। वतिल का बिनतुन, अब गायब नहीं है तो हमें क्या पता चला लड़की है, वो जहन में तो है ना। यानी जो जेर बास से जहन में है उसके बारे में कहते हैं वो लड़की है। और वो जो कड़ी है दूर, वो भी लड़की है।
تو دونوں کیا ہو گئی؟ ہما بنتانی، تو پھر یہ دونوں لڑکی ہے۔ نحنو کا کیا مطلب ہے؟ نحنو ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، یہ ہم کے معنی میں ہے۔ نحنو ہم، دو ہو مذکر، دو ہو مؤنث، ہم دو مذکر جمع مذکر اور ہم جمع مؤنث، یہ تقریباً سب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مذکر مؤنث کے لیے دو کا اور جمع کا ایک ہی صیغہ ہے، ہم نحنو۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں ہما بنتانی، وہ دونوں کیا ہے؟ بچیاں ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ مؤنث، تم دونوں کون ہو؟ فرماتے ہیں نحنو بنتانی، ہم دونوں بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں۔ من ہما، وہ دونوں کون ہے؟ ہما بنتانی، وہ دونوں ہاں جی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں من انتما، جواب میں آئے گا نحنو معلمتانی، نحنو تلمیذتانی، نحنو طالبتانی۔ من ہما، سوال میں وہ دونوں کون ہے؟ ہما معلمتانی، ہما تلمیذتانی، ہما طالبتانی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہما زوجتانی، کسی کے دو بیویاں ہیں، ہما زوجتانی، یہ بھی آ سکتا ہے۔ حل انتما مسلمتانی، کیا آپ دونوں مسلمان ہو؟ دو لڑکیاں، دو عورتیں، کیا آپ دونوں مسلمان ہیں؟ نعم، کہتا ہے جی ہاں، نحن مسلمتان، ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم دونوں کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ حل ہما مصریتانی، کیا وہ دونوں مصری ہیں؟ حل کا مطلب ہے کیا، کیا یعنی یہ حرف استفہام ہے، حل استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے، کیا آپ ہاں جی آپ دونوں مسلمان ہیں؟ نعم کہتا ہے جی ہاں، جی نعم، جی کے لیے ایجاب کے لیے ہوتا ہے نعم۔ اگر نفی میں جواب دینا ہو تو لا استعمال کریں گے، لا، ہاں جی نعم جی ہاں، اور لا کا مطلب ہے نہیں، جیسے بعد میں آ رہے کیا تم دونوں مصریاتان ہیں؟ دونوں مصر کے ہیں تم دو عورتیں؟ انہوں نے جواب دیا لا، نہیں، بل ہما پاکستانیتانی، بلکہ وہ دونوں، کیا وہ دونوں مصری لڑکیاں ہیں، مصری عورتیں ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ دونوں پاکستانی ہیں۔ من انتما، تم دو مؤنث کون ہو؟ نحنو فاطمہ و زینب، ہم فاطمہ اور زینب ہے، یعنی ہم میں سے ایک فاطمہ اور ایک زینب ہے، فاطمہ اور زینب ہے ہم دونوں، لہٰذا اور کوئی نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گیا بات؟ اب اس میں ہے انتا انتما، انا نحنو کے ساتھ، پھر انا نحنو کے ساتھ انتی انتما ہے۔ یہ ضمائر آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ انتا انتما انتم تین مذکر کے ہیں حاضر، انتی انتما انتنا یہ تین مؤنث حاضر کے ہیں، جیسے کہ فعلت فعلتما فعلتم، پھر فعلتی فعلتما فعلتنا، اور انا نحنو، جیسے فعلت فعلنا، فعلت کا مطلب ہے انا نحنو، انا، اور فعلنا کا مطلب ہے نحنو، ٹھیک ہے جی۔ ہر صیغے کے اندر جب فاعل ذکر نہ ہو تو فاعل اس کے اندر ضمیر کی شکل میں مستتر ہوا کرتا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مستتر۔ اب جی ہوا ہما ہم ہے، یہ غائب کی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم، پھر آئے گا ہیا ہما ہننا، اسی طرح انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، ہوا سے شروع ہو گیا، انا نحنو پہ ختم ہو جائے گا۔ 14 کیا ہے؟ یہ ضمائر ہے، جیسے 14 صیغے ہوتے ہیں تو ہر صیغے کا اپنا اپنا ایک کیا ہے؟ بطور فاعل ایک ضمیر بھی ہوتی ہے۔ اب بتائیں یہ درس سمجھ آ گیا؟ درس الحادی عشر، جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے عبارت کی، اور ایک ایک چیز سمجھا دی کہ کون کون سے ضمائر ہیں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ نعم کا مطلب ہے جی، ایجاب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب جواب کسی استفہام کا مثبت میں دینا ہو، پازیٹیو میں، تو نعم کہیں گے۔ اور بلا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ استفہام انکاری کے جواب میں ہوتا ہے، بلا، الست بربکم قالوا بلا۔ اور نعم جو ہے یہ عام کسی استفہام کے جواب میں بھی بصورت پازیٹیو نعم کہیں گے،
بس صورت نگیٹو جب نفی میں جواب دینا ہو نہ کرنا ہو تو لا کہیں گے، لا لا بل ہما مس پاکستانیتانی، جیسے ہیا تلکا میں کیا فرق ہے؟ ہیا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ یہ ضمیر ہے، ہاں جی، وہ ایک عورت، وہ ایک مؤنث چیز جب یہاں موجود نہیں ہے، ہاں جی، وہ اس کے لیے موجود ہونا مفقود ہوتا ہے۔ ہیا ضمیر جب بھی غائب کی استعمال ہو مطلب چیز موجود نہیں ہے، اس کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے ضمیر سے۔ اور تلکا جو ہے اس میں اشارہ میں مشار الیہ موجود ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بعید ہوتا ہے، بعید نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کڑی ہے لڑکی، تو تلکا طالباتن ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہیا ضمیر جب لوٹتی ہے تو موجود نہیں ہوتی، غائب ہوتی ہے، اور تلکا میں موجود ہونا، ہاں جی، یہ ضروری ہے، موجود ہے، مشار الیہ نظر آ رہے ہیں لیکن دور ہے تھوڑا سا، اس کے لیے تلکا استعمال کریں گے، اگر قریب ہے تو حاضی استعمال کریں گے۔ نحنو کس کے استعمال ہوتا ہے؟ نحنو جو ہے یہ جمع متکلم ہے، ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، تو نحنو کہیں گے۔ جیسے غالباً انگلش میں، ہاں جی، انا کے لیے آئی میں ہوتا ہے، اور وی جو ہے غالباً نحنو کے لیے ہوتا ہے۔ لا کے ساتھ بل تب لگے گا کہ جب آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہو، چینج کرنا ہو، جیسے کہ وہ دونوں مصری نہیں ہیں بلکہ پاکستانی ہیں، مصری سے پاکستانی میں کیا کرنا ہے؟ کنورٹ کرنا ہے۔ یہ جو انتا ضمیر ہے، انتا واحد مذکر حاضر کے لیے، یعنی تو ایک مرد، اگر انتے ہو جائے تو آپ ایک عورت، آپ ایک عورت جو کہ بالکل سامنے ہے، آپ اس سے خطاب کر رہے ہیں، انتی اور انتا، انتا مذکر کے لیے، انتے مؤنث کے لیے۔ جی، اور کوئی سوال؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، غائب کے لیے کیا ہے؟ یہ مذکر مؤنث نہیں ہے، مذکر مؤنث صرف ہما ہما ہے بھائی، ہما ہما جو ہے یہ صرف مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، اب ہم مذکر کے لیے، ہن مؤنث کے لیے، ہما جو ہے صرف مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما ہوگا بس، باقی واحد اور جمع الگ الگ ہے۔ ماشاء اللہ، ایک بہن نے لکھا ہے، صاحبہ نے، فہمنا الحمدللہ، شکرا، ماشاء اللہ۔ حمزہ استفہام اور حل میں فرق؟ حمزہ استفہام اور حل ایک کے معنی میں ہے، کیا کیا کے معنی میں؟ انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ دونوں کی کیا کیا کے معنی میں آتا ہے، تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ انتما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دو جگہوں پر، تثنیہ مذکر حاضر، آپ دو مرد، انتما تثنیہ مؤنث حاضر، آپ دو عورتیں، آپ دو عورتیں، آپ دو مرد، انتما مشترک ہے مذکر اور مؤنث میں ہے، مخاطب حاضر کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی جب تثنیہ ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، انتما استعمال ہوگا، انتما ایک ہی صیغہ ہے، دونوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آتے ہیں تمرین کی طرف انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں نمبر 1، ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائے، مثلا کیا ہے؟ رأسن ہے، کیا لفظ ہے؟ رأسن، اب رأسانی کسی نے بنا لیا، اب میں جو ہے نا قرۃ العین صاحبہ ہے اس کا ان میوٹ کر رہا ہوں، رأسن اور لسانن کا تثنیہ بنائے، دو کا۔ جی، رأسن رأسانی، لسان لسانانی، شاباش، لسان لسانانی۔ اگلی ہے عالیہ عدیل صاحبہ، یہ دو بنائے، اب صدر قلب، تثنیہ بنائے اس کی۔ صدر صدرانی اور قلبانی۔ شاباش، بالکل بالکل۔ اگلی بہن ہے سیدہ ایس این، اس کا بتائے بطمن عینن، جی موجود ہے؟
بطن عین. فاطمہ زبیر یہ آ جائے جی. بطن عین جی. بطن بطنانی ایوہ عینانی. عینانی عینانی. ہاں جی. نادیہ بہن ہے اگلی. اس میں آ جائے شفتن ساقن. تسنیہ کیا بنے گا؟ شفتن ساقن. جی نہیں ہے. ہیرا سردار جی. شفتن ہاں شفتن ساقن. شفتن کا کیا ہے تسنیہ؟ بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی. شفتن کا کیا تسنیہ ہے؟ شفتانی شاباش بیٹا شاباش بالکل. ساقن کا ساقانی. ایوہ شاباش بہت اچھا بہت اچھا. فاطمہ جمیل صاحبہ. قدمن اور رجلن. جی قدمن رجلن. قدمانی ایوہ رجلان. ای شاباش بالکل بہتر ہے. قدمانی رجلانی. دو قدم دو ٹانگے. رجلانی بات ہے سمجھ. رجل یہ رجلن کی جمع ہے. رجل نہیں ہے. یہ رجل اور چیز ہے رجل اور چیز ہے جیسے رأسانی وغیرہ. اب یہ آتے ہیں نیچے. ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. مذکر ہے وجہان انفان فمان بطنان زہران جسمان حجران جدران. جداران جداران لفظ ہے. اب یہ میں سائمہ بہن ہے اس کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. وجہان اور انفان کا جملے کیسے بنائیں گے؟ کیسے جملے میں استعمال کریں گے؟ چاہے جملے اسمیہ ہو فعلیہ ہو آپ کو اختیار ہے اس میں. اس میں اشارات پڑے تھے نا ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے مطابق. اس کو مشار الیہ بنا دیں. ہاں کیا پڑھیں گے؟ عفیفہ بہن اگلی کیسے بنائیں گے؟ وجہان انفان جملے. ہازانی وجہانی. شاباش شاباش. ہازانی انفانی. ہاں اب یہ قریب ہے. ہازانی وجہانی ہازانی انفانی. بعید ہو تو ہاتانی بعید ہو. وجہانی ہاتانی انفانی. یہ بھی کر سکتے اگر بعید ہے تو. نہیں ہے سوری مؤنث ہے. اگر بعید ہے تو زانی کا وجہانی زانی کا انفانی. یہ چونکہ مذکر ہے تو اس میں ہاتان نہیں آئے گا. جی زانی کا آئے گا یا ہاں جی کیا آئے گا؟ ہازانی آئے جی گا. ہازانی یا زانی کا. ہاں جی مذکر ہے نا دونوں تو اس لحاظ سے اس میں جی ہاتان اور تانی کا نہیں آئے گا. زانی کا آئے گا یا ہازانی آئے گا. شاباش. اب اگلی بہن ہے رفت بہن. اس میں دیکھیں ذرا یدان اور اذن سوری فمانی اور بطنانی. اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ اچھا وجہان کے ساتھ ہاتان آنا چاہیے تھا. ہاتان نیچے ہے وہ یدان. ہاتانی کس میں؟ وجہ کے ساتھ. کیوں؟ وجہ مذکر ہے جی. ہاتان مؤنث کے لیے ہوتا ہے. وجہ مذکر ہے. ہاتان نہیں آئے گا ہازان نہیں آئے گا کیونکہ وجہ ایک چہرہ ایک ہوتا ہے نا جسم انسانی میں. دو چہرے تو نہیں ہوتے. دو چہرے تو منافق کے ہوتے ہیں ظاہری اور باطنی. لیکن مسلمان کا چہرہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہازانی آئے گا ہاتانی نہیں آئے گا وجہان کے لیے. شاباش. اگر یدان ہوتے تو یدان میں پھر ہاتانی آتا. ٹھیک ہے جی. ہاتانی یدانی کیونکہ وہ دو ہاتھ مؤنث سمائی میں سے ہے. اب سمجھ آ گئی بات. وجہ کے ساتھ ہاتان نہیں آنا تھا ہازانی آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ میں نے انمیوٹ کی ہوئی ہے بہن ہے
عشرت ہے، عشرت صاحبہ، کیسے بنائیں گے ہم اس کا؟ ہاں، فمانی اور بطنانی نہیں، کنیز فاطمہ جی جی سر. جی ہازانی انفانی، ایوہ، ہازانی فامانی. ساری ترجمہ بھی کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، صرف تسنیہ بنانا ہے بس، جو ان تسنیوں کو جملے میں استعمال کرنا ہے. ہازانی فمانی اور فامانی، ہازانی ہازانی بطنانی. بطنانی. اگر ہازانی یہ تو اس میں اشارہ کے ساتھ، اس میں اشارہ کے ساتھ کر دیا نا. آپ کسی اور جملے میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے مذاقاً کہہ رہے ہیں، مثلا لحامد فمانی و بطنانی، حامد کے 2 منہ ہیں اور 2 پیٹ ہے. یہ تو مذاق کے طور پر یہ جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل بہتر ہو گیا. اب سیدہ سمینہ ہے، اس کا میں ان میوٹ کر دیتا ہوں. آپ پڑھے زہرانی جسمانی، جملے میں استعمال کریں، الگ الگ جملہ بنائیں. ہما زہرانی، ہما زہرانی، ہما بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہازان بھی استعمال کر سکتے ہیں. میری آواز نہیں آئی؟ جی آواز نہیں آ رہی، جی جی بتائیں ذرا. آواز آ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے جی. ہازانی زہرانی، زاکانی جسمانی. ہاں، زانی کا جسمانی، زانی کا جسمانی، یہ مذکر ہے نا، زانی کا، زاکانی نہیں، زانی کا جسمانی. ہاں جی، ہما زہرانی، ہما بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہازان بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اگلی بہن آ جائے اس میں. اس کے لیے ذل عقل کے لیے نہیں آتا؟ نہیں 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 نہیں، ضمیر ہے، ضمیر کسی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، چاہے اچھا، وہ مطلب غیر ذیقل ہو غیر ذیقل ہو، ضمیر ہے. ہما جب دور ہو اور دونوں کیا ہو، مذکر ہو. اب اگلی بہن ہے صبا ارشاد صاحبہ، اس میں ہے حجرانی اور جدارانی، اس کے الگ الگ جملے بن. جی جی ہزانی حجرانی، ہاں، ہزانی جدارانی. جدارانی، جدارانی، 2 جدارانی. تسنیہ، جدار کی جمع ہے. ہاں جی، جدار کی تسنیہ ہے، جدار واحد ہے، اور جدر جمع ہے اس کی، جدر. حازانی حجرانی اور ہما حجرانی بھی کہہ سکتی ہیں اگر قریب ہے. اگر دور ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ زانی کا حجرانی، زانی کا حجرانی، زانی کا جدارانی. شاباش، بالکل صحیح ہے. اب فرماتے ہیں کہ مونس جو ہے یدان ہے، اذنان، کتفان، فخذان، رکبتان، سیارتان، زہرتان، شجرتان. جیسے حازانی وجہانی ہاتانی یدانی. اب اس میں مونس کے ساتھ مونس اس میں اشارہ لگائیں گے، مذکر کے ساتھ مذکر لگائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جسم انسانی کے اندر 2 اعضاء ہے تو وہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یدان کے لیے جی کیسے؟ السلام علیکم استاد جی. جی وعلیکم السلام. ہاں یادانی کا ہے ہاتانی یادانی، بالکل صحیح کہا. ہاں، اور اذنان اذنانی کا ہوگا ہاتانی اذنانی. اگر دور ہے تو تانی کا جی یدانی، تانی کا اذنانی. قریب ہے تو ہاتانی یدانی، ہاتانی اذنانی. بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ جسم انسانی کے اندر 2 اعضاء ہے، یہ مؤنث سماعی ہے، لہٰذا اس میں اشارہ ان کے لیے پھر کیا استعمال کریں گے؟ مؤنث استعمال کریں گے. اسی طرح کتف بھی 2 ہوتے ہیں، فخذان بھی 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد کون کرے گی؟ امی کلثوم صاحبہ. جی جی، کتفان اور فخذان کا کریں. جی ہازانی کتفانی، ہاں، ہازانی فخذانی. ہازانی کہا یا اور اگر یہ ہاتانی کا؟ دور ہوں، ہاں جی، ہاتانی کہا یا ہازانی؟ ہاتانی ہاتانی استاد جی، ہاتانی. بالکل ہاتانی، ٹھیک ہے. ہاتانی کتفانی، ہاتانی فخذانی. اگر دور ہو ہاتانی تو پھر کیا استعمال جی، کریں گے؟ اس میں اشارہ بعید تثنیہ. پھر ہاں، جی زانی کا کتفانی. نہ زانی کا نہیں،
زانی کا مذکر کے لیے، یہ مؤنث ہے، تانی کا آئے گا، تانی کا، تانی کا، ثانی کا کتفان آؤ تانی کا فخیزانی، کتفان ایوہ تانی ثانی کا کا کتفان فخیزانی، شاباش، بالکل یہ صحیح ہے۔ اب رکبتان ہے، سیارتان ہے، عالیہ صاحب ہے، رکبتانی سیارتانی، ہاتانی رکبتانی ایوہ اور ہاتانی، ہاتان جی ہاتانی رکبتانی اور ہاتا سیارت، تانی ہاں یا بالکل، تانی کا رکبتانی ایوہ تانی کا سیارتانی، یہ بھی آتا ہے، تانی کا زہرتانی، ہاں جی زہرہ جی مونس ہے نا، ہاں جی تانی کا جی شجرتانی، یا ہاتانی سیارتانی، ہاتانی زہرتانی، ہاتانی شجرتانی، یہ ہے۔ استاد جی یہ جو ہم نے ہجرانی کا کیا تھا حجرانی، تو اس میں بھی زانی کا آئے گا نا، ذالکا کا تسنیہ زانی کا آئے گا، تو زانی کا حجرانی۔ ہاں جی بالکل، مذکر ہے نا، مذکر کے لیے زانی کا آئے گا، اگر بعید ہے، اگر دور جی جی قریب ہے تو پھر ہازانی آئے گا، ہازانی جدارانی، ٹھیک ہے جی، حجرانی۔ جی ہاں جی، جزاک اللہ۔ اب سمجھ آ گئی بات، یہ قاعدے سے جی انشاءاللہ جی پھر بالکل کل پڑھیں گے جی، یاد رکھیں کل انشاءاللہ ہمارا یہی سبق ہے۔ ہاں جی، ہازانی مذکر کے لیے ہے اور ہاتان یہ مونس کے لیے ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب قاعدے سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، یاد رکھیں ذرا، ٹھیک ہے کہ اب ٹائم ہو گیا، کسی اور استاد صاحب نے پڑھانا ہو۔ اللہ رب العزت سب کو خیریت سے رکھے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔